یہ ہے کہ کیا یہ دن جس کی یاد میں مناتے ہو، کیا اس کی زندگی میں بھی کبھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ صرف اتنے سے سوال کا جواب دے دو، کبھی اس کی زندگی میں بھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا؟ 40 سال پہلے کی بات چھوڑ دو اور 23 سال بعد کی بات کرو، جو نبوت کا زمانہ ہے۔ کیا 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں میرے آقا نے کبھی یہ دن منایا ہے کہ نہیں منایا؟ کہتے ہیں تم گستاخ ہو، سوال کیوں پوچھتے ہو؟ ہم نے کہا معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن اتنی بات تو بتلا دو کہ نبی کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی کا دوست بھی حکمران رہا ہے کہ نہیں رہا ہے؟ کبھی نبی کے یاروں کی بھی حکومت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ کبھی نبی کے دوستوں کا بھی اختیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ صدیق نبی کا کچھ لگتا تھا اور وہ 11 ہجری کو حکمران ہوا، 13 ہجری کو ان کی وفات ہوئی، تو اتنا تو بتلا دو 2 برس یہ دن ان کی زندگی میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اور پھر بتلا دو کہ فاروق کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ 10 برس، سن 13 سے لے کر 23 تک، 24 تک وہ بھی حکمران رہا ہے 11 برس، کیا اس کی زندگی میں بھی یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ پھر 12 برس، اس کے بعد نبی کا اپنا داماد 2 بیٹیوں کا شوہر عثمان حکمران رہا ہے، کیا اس کے دور اختیار میں بھی کبھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کی چھوٹی بیٹی کا شوہر اور ان کے بیٹوں کا باپ، حسنین کا باپ علی مرتضی 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک حکمران رہا ہے، 5 سال اس کے زمانے میں بھی یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ ان کے بعد خود ان کا اپنا لخت جگر، اپنا نواسا حسن 8 برس حکمران رہا، ان کے دور میں بھی ربیع الاول گزرا، کیا انہوں نے بھی یہ دن منایا ہے کہ نہیں منایا؟ یارو، ہم اپنے لیے تو نہیں لڑتے، ہم کو مجرم کہہ دو تو کوئی بات نہیں، لیکن دیکھو تو صحیح کہ تمہاری ستم گری کن کن لوگوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگر یہ دن نہ منانا جرم ہے تو بتلاؤ قیامت کے دن صدیق کو کیا کہو گے، فاروق کو کیا کہو گے، عثمان کو کیا کہو گے، حیدر کرار کو کیا کہو گے، نبی کے بیٹے حسن کو کیا کہو گے؟ ان پر کون سی پردے جرم لگاؤ گے؟ جو اگر تم یہ کہو کہ ہم بھی اسی جرم کے مرتکب جس کے یہ مرتکب تھے، تو ہمارے نصیبے کا کیا کہنا کہ ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہوں جس صف میں صدیق و فاروق کھڑا ہو؟ پھر اس سے بڑی ہمارے نصیبے کی بات کیا؟ لوگوں، آؤ انصاف کی بات کرو۔ آج تمہارا ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ معمولی باتوں کو، ان باتوں کو جن کو تم نے خود تراشا ہے، نہ قرآن میں جن کا ذکر، نہ محمد کے فرمان میں جن کا تذکرہ، ان باتوں پہ لڑ کے امت کو بانٹ رہے، امت میں تفرقہ پیدا کر رہے، امت میں خلفشار پیدا کر رہے، امت میں انتشار پیدا۔ آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، آج امت کو اتفاق کی ضرورت ہے۔